اور جو بھی پاکستان کے لیے بہتری کی جو سوچ رکھتا ہے، ایک محب وطن پاکستانی جو اس ملک میں ہے، جس نے رہنا ہے، وہ تو آلریڈی قید ہے. اس کا بڑا زور ہے، شور ہے. دیکھو جلسہ تو پی ٹی آئی جہاں آواز لگائے نا وہاں ہو جاتا ہے، اور ہمارے ایک جلسے کو کئی جلسوں میں کنورٹ کرنے کا، جلسہ پلس کرنے کا سہرا جاتا ہے تو اس نالائق ٹولے کو جاتا ہے. یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کیا ہے؟ عمران خان اینڈ فل اسٹاپ. عوام ان کے مخالف تھی اور خان صاحب کے ساتھ تھی. اب عوام خان صاحب سے محبت اور عشق کرتی ہے اور ان سے اتنی ہی شدت کے ساتھ نفرت کرتی ہے. میاں صاحب کے انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وہ کبھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کرتے ہیں. میاں صاحب کو اگر کبھی موقع ملا نا تو میرا خیال ہے کہ وہ کان پھڑائیں گے بیٹی کو اور بھائی کو. انہوں نے ماشاءاللہ اپنی عمریں لگائی ہیں پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے میں، اور اپنی پرسنل اکانومی کو جس طرح پہ جس لیول پہ لے کے گئے. خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے نا، اس کے آگے یہ پیدا نہیں ہوئے. جہاں پہ ان سارے ٹولوں کی سوچ ختم ہوتی ہے، ہاں یہ کرمنل ہیں، چلاکیاں، کرمنالوجی، اس میں دے آر ایکسپرٹ. خان صاحب چونکہ ٹرسٹ کرتے ہیں، معصوم ہیں، وہ ان چیزوں میں، نیگیٹو چیزوں میں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لیجیے جناب، آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایسی شخصیت سے کہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہمیں خود سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. تو جناب مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کی، فیس ہیں پی ٹی آئی کا، ترجمان بھی رہ چکی ہیں، یعنی کہ نبض جانتی ہیں کہ کیا سوچتی ہے پی ٹی آئی یا خان صاحب. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کافی ٹائم گزر گیا، کم نظر آتی ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ اتنا بھی کم نہیں، بٹ یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، بیکاز کچھ حالات ہی ایسے رہے. پہلے ہماری فیملی میں بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اینڈ دین پھر چیمہ صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری. جی. تو اس کے بعد پھر میری تھوڑا سا ہیلتھ ایشوز بھی ہیں. اچھا. ہاں جی. تو جب مجھے مہلت فرصت ملتی ہے تو میں کر رہی ہوں، یا جب ضروری ہو پھر تو میں اپنے آپ کی چیزیں اگنور کر کے پھر میں کرتی ہوں. زبردست ہو گیا. اب خان صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، جلسہ بھی آپ نے کرنا ہے. جلسے کے بڑے شور ہیں آپ کے، اور اب تو سنا کہ جناب بل بھی پیش کر دیا. عرفان صدیقی صاحب نے موقع پہ چوکا مارا. انہوں نے کہا جناب آپ اسلام آباد بغیر اجازت کے آئے 3 سال، دوبارہ پھر آئے 10 سال، تو بیگ شیگ پیک کر لیا پھر آپ نے؟ دیکھو، اگر عرفان صدیقی صاحب کو یہ میری طرف سے پیغام دیں کہ آپ یہ اتنی زحمتیں کیوں کر رہے ہیں، آلریڈی پوری قوم ایک جیل خانے میں ہے، ہمارے کوئی بیسک رائٹس نہیں ہیں، تو ہم تو قید با مشقت اور فار لائف تا حیات والی فی الوقت عوام پاکستان کی، اور جو بھی پاکستان کے لیے بہتری کی جو سوچ رکھتا ہے، ایک محب وطن پاکستانی جو اس ملک میں ہے، جس نے رہنا ہے، وہ تو آلریڈی قید ہے. ہمیں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. ہمارے چادر اور چار دیواری کا تقدس ہر دن پامال ہو رہا ہے. ہمارے کسی کے بھی بچے کو اٹھا لیا جائے گا. آپ کو ڈاکٹر عثمان کے بیٹے فیضان کا تو پتہ ہے نا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ. تو اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کے والد تو پی ٹی آئی کے خلاف مطلب بات کرتے تھے، اور ان کے بیٹے سے کیا ایسی جرم یا غلطی سرزد ہو گئی ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ مائیں اور اولادیں، بچے سب کے سانجے، لیکن نہیں. اس وقت اپنے وطن میں اور اپنے ہم وطنوں کے بچوں کے ساتھ انفارچونیٹلی، جو دشمن کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دشمن کے بچوں کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے، حالت جنگ میں جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ ہو رہی ہیں. اچھا، آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میں جب سے صحافت کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی یا تو مجھے سڑکوں پہ نظر آتی ہے، پھر ایک لمبا عرصہ خان صاحب کے آستانے کے باہر نظر آئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ باہر نظر نہیں آئے مجھے. خان صاحب اندر گئے، اس کے بعد آپ کے باہر جو خاص طور پہ پنجاب کی اگر میں بات کروں، 8 فروری کو عوام نے ووٹ ڈال کے اپنی محبت، عقیدت اور غصے کا اظہار کر دیا تھا کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ویسے ریپرزنٹیشن آپ کی نہیں ہوئی، خان صاحب کے مدعے کو ویسے نہیں اٹھایا گیا، آپ کی آواز ویسے بلند نہیں. وفاق میں پھر بھی چند لوگوں نے کی. آپ اس سے متفق ہیں کہ پنجاب میں ویسے آواز بلند نہیں کی گئی؟ دیکھو، اس دفعہ جو وکٹمائزیشن کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہے پنجاب. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، ان لاہور اسپیشلی. اور جو مصیبتیں، جو صعوبتیں پنجاب والوں نے کاٹی ہیں، اور بلا امتیاز میں کہتی ہوں، نہ ورکر محفوظ رہا، نہ ہمارا سپورٹر محفوظ رہا، اور قیادت کے اوپر تو بڑا کڑا وقت رہا اور ابھی بھی ختم نہیں ہوا.
تو اور دوسری جہاں تک رہ گئی بات، دیکھیں یہ اگر یہ ایسا ہے سپوز کہ ہم نکلتے نہیں ہیں تو ہمارے جلسے کو اتنی دفعہ کیوں ہونے نہیں دیا جاتا، میرا پہلا سوال. صحیح. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ڈر اور خوف ہے، قیادت ہے نہیں. فرسٹ ایئر جو میجورٹی خان صاحب کے ساتھ تھے ان کو تو ویسے ہی کٹ مار کے نکال دیا. دوسری جو رہ جانے والی قیادت ہے وہ ابھی بھی روپوش ہے، اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد جو بھی اویلیبل لوگ تھے اس وقت انہوں نے الیکشن لڑا، الحمدللہ کلین سویپ کیا، بٹ عوام نے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک. اب میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جلسے کا بڑا زور ہے، شور ہے. دیکھو جلسہ تو پی ٹی آئی جہاں آواز لگائے نا وہاں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اس جلسے کو سپر ڈوپر ہٹ اور ہمارے ایک جلسے کو کئی جلسوں میں کنورٹ کرنے کا، جلسہ پلس کرنے کا سہرا جاتا ہے تو اس نالائق ٹولے کو جاتا ہے یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے. ٹھیک. کہ بھی کیا ہے، جلسہ جب ہم نے اناؤنس کیا جتنے بھی لوگ آتے ہو جاتا، ہم کو اپنا لاہہ عمل دیتے، ہم پرامن پروٹیسٹ کرتے، ہم اپنا ایجنڈا رکھتے سامنے، بٹ ہر دفعہ گھبرائے ہوئے ہیں، کانپے ٹانگ رہی ہیں. اور پھر جو ابھی بھی دیکھو نا کہ ڈرائی پورٹ بنا دیا انہوں نے پورے اسلام آباد کو، کنٹینرز کا شہر ہے اب، کیپٹل سٹیز آل اباؤٹ کنٹینر. تو یہ کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ اب کیپٹل کے اندر دیکھو اس طرح کے کنٹینر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں کون ہے؟ ساری جتنی بھی ایمبیسیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ملکوں میں کیا میسج دے رہے ہوں گے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی قیادت کو اندر ڈالا ہوا ہے. چیئرمین عمران خان صاحب بھی جیل کے اندر ہے بما اہلیہ اہل و عیال، اور انہوں نے ایک جلسے کی کال دی ہوئی ہے. تو یہ آپ سینیریو دیکھ لیں. پھر جب کوریج ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل آبزرور کرتے ہیں تو یہ پھر ملکی سازش اس کو کہہ دیتے ہیں جی ہمارے. اچھا آپ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی لیڈر گرفتار ہوتا ہے دنیا میں یا پاکستان میں بھی، تو باہر جو لوگ یا ان کی لیڈرشپ بچ جاتی ہے یا ان کے کارکنان بچ جاتے ہیں، وہ پریشرائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو یا جنہوں نے وہ ان کو اندر کیا ہوتا ہے. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اندر سے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو باہر پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے اور باقی جو کارکنان ہیں وہ اس حکم نامے کے نیچے آ جاتے ہیں یا وہ ایک نیا بحث چھڑ جاتی ہے اس کے نیچے آ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے اس دفعہ؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ کی پاور تو زیادہ باہر ہونی چاہیے تھی. پنجاب سب سے بڑا صوبہ آپ کا، عوام نے آپ پہ یقین کیا، لگ پتہ جانا چاہیے سی. جس طرح میاں صاحب آئے تو لگ پتہ گیا، ایسے پھول نچھاور کیے گئے، ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں، کبوتر آ کے بیٹھ رہے ہیں، مجمع ہی مجمع، رون کے پتہ نہیں چلا. چلو میرا ایک سوال ہے، آپ کو ویسے لگ پتہ گیا نا میاں صاحب کے آنے پہ کتنا بل آیا ہے کہ بل میں گھس گئے؟ مطلب لوگوں کو واقعی پتہ لگ گیا ہے میاں صاحب کے آنے سے بھی. اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ عوام کو بھی لگ پتہ گیا ہے لیکن میاں صاحب کو بھی لگ پتہ گیا ہے. اب وہ بیچارے اپنے ٹریکٹر خراب ہونے کے اوپر کمیٹیاں بنا رہے ہیں یا مری میں چھلی کھاتے ہوئے پائے جاتے ہیں. سو دیکھو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا ہے؟ عمران خان اینڈ فل اسٹاپ. باقی ہم جو پیار، سپورٹ، سب کچھ جو ہم پاور ڈرائیو کرتے ہیں فرام خان صاحب، باقی ساری رہ جانے والی. اب اس ملک میں ایک ہی فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، عمران خان اینڈ پبلک آف پاکستان. اب وی آر لائک جسٹ آئی ول ناٹ سے میرے کیا ہمارے لوگ بیچارے دل برداشتہ نہ ہو جائیں، بٹ اس وقت عوام نے سب کو نو بڈی قرار دے دیا ہے. لک دا وے اسٹیئرنگ پہ تو عوام بیٹھی ہوئی ہے، یا اس بندے کا ایک جنبش، ایک فکرہ، ایک لفظ جو اندر بیٹھا ہے، صحیح، وہ سب پہ بھاری ہے. انہوں نے کر دیا ہے. عوام تو ان سے پہلے بھی محبت کرتے تھے لیکن ان سے عوام نفرت نہیں کرتے تھے. بہت ڈفرینٹ اس تھن لائن ہے، اس کو سمجھے جو ان بے وقوفوں کو نہیں سمجھ آ رہی. عوام ان کے مخالف تھی اور خان صاحب کے ساتھ تھی. اب عوام خان صاحب سے محبت اور عشق کرتی ہے اور ان سے اتنی ہی شدت کے ساتھ نفرت کرتی ہے. ان دو باتوں میں فرق ہے. سیاست پہلے بھی ہوتی تھی، اس طرح کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. لیکن میں ہمیشہ آپٹمسٹک، ہمیں خان صاحب نے بھی یہ، ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں کہ اتنے بدترین حالات تو اس میں وہ اتنے پازیٹیو، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کیسے بھائی کیسے. اب سمجھ آتی ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا ہمارے ساتھ، پی ٹی آئی کو کرش کر کے، خان صاحب کو جیل کے اندر ڈال کے، اس کا نتیجہ جو ایک اچھا نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں جو جمہوریت ہے، جو
पावर ऑफ वोट है वो लोगों ने समझा, सही, लोगों में शऊर का जो लेवल आ गया, ये रिवर्स नहीं होने वाला, ये आगे जाने वाला है। लुक, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में अमेरिका, यूके, जहाँ की बेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ की एग्जांपल दी जाती है, उस क्या उसको कहते हैं कि बिल्कुल सिमिलैरिटी थी वोट डालने वालों की, कि कोई कन्वेंस नहीं दे रहा, कोई कीमे वाला नान नहीं दे रहा, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर वोट, आपने अपना पेट्रोल खर्चना है, खुद जाना है, और जाते हुए खतरा भी है कि आप पकड़े जाओगे, आप अरेस्ट हो सकते हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है इफ़ यू विल गो फॉर अ पर्ची, वोटर पर्ची पीटीआई के कैंप से। बट लोगों ने साबित किया कि भाई तुम लोगों ने बल्ला छीना, ओके, लोगों ने साबित किया कि हम आपसे बहुत स्मार्ट हैं, और ये इलेक्शन उन्होंने पीटीआई की क़यादत को एक साइड पे किया कि जाओ ना छुपो, जहाँ जो मर्जी करो, हम जाने और ये लोग जाने। ठीक हो गया। आपा मुझे उन्होंने वोट जो डाला, जो मैं समझती हूँ इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी मुआशरा पॉजिटिव वे में पोलिटिसाइज हुआ, वोट की ताकत का इस्तेमाल किया, और उन्हें ये समझ आई कि ठीक है, आप हमें हमारे राइट्स नहीं दे रहे हो तो ये तो हमारे पास हक है, जो मर्जी कर लो। इनके कैंप में गए, इनकी ट्रांसपोर्ट यूज़ की, वोट अपनी मर्जी की, चॉइस पे निशान खुद ढूंढा, नेट बंद था उस दिन, और उन्होंने जाके एक इनकलाब जो बैलेट पेपर के थ्रू लाना चाहिए था ले आए। अब इशू ये है, स्टेक होल्डर इस वक्त कौन है? इस वक्त सबसे बड़ी स्टेक होल्डर या ईगो का मसला जो बना के बैठी हुई वो अवाम है, जिनकी इन्होंने तजलील की, उनको जो क्रश किया था, फेंटा लगाया, जो कुछ लूटिंग की, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लोगों की बेटियों के साथ, माओं के साथ बदतमीजियाँ हुई, बेटे उठाए, उन्होंने इलेक्शन डे पे उसका बदला लिया इनफैक्ट इनसे जिन्होंने जुल्म किया। अब वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है तो ये भी हमें वापस चाहिए, जो पीटीआई लीडरशिप के ऊपर प्रेशर है, जो ये जलसा होने नहीं दे रहा है। पीटीआई का कोई क़यादत में से मेरा ये मानना है, जो इस वक्त लोगों के जज्बात हैं, कोई एक भी हम में से उधर अगर नहीं खड़ा होगा, लोग पहुंचेंगे, ये खाली जलसा मनसूख करा देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात की बड़ी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बड़े मियाँ साहब की बड़ी आवाज़ होती है, आपको पता है, बड़े लीडर हैं वो, और दिलों के वो वज़ीर आज़म अब भी, जी बिल्कुल, और वो कहते हैं कि जी सब स्टेक होल्डर, तमाम सियासतदानों को बैठना चाहिए। अच्छा, अब स्टेक होल्डर्स की जब बात करते हैं तो पीटीआई बाहर तो बड़ी जमात है एक, और खान साहब बड़े लीडर हैं, तो हम समझते हैं कि यार खान साहब की भी बात हुई है, लेकिन जब अज़मा बहारी आती हैं या दीगर इनके कायदीन आते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने 9 मई वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। फिर साथ ही राना सनाउल्लाह साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं मियाँ साहब कह रहे हैं तो वो खान साहब का भी कह रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वाकई ये मुज़ाकरात आपसे करेंगे? क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, मैशत के जो हालात हैं, जो मुल्क की अनस्टेबिलिटी है, तो क्या खान साहब को बिठाएंगे? देखिए, जो इंस्टेबिलिटी है वो इन्हीं के पैदा करदा, और उसका बदला अवाम ले रही है इनसे, और अवाम इनके सारे है। दूसरी ये जो इसको तो मैं दूसरी जो इनकी जो बीबी आपने बताया जो तर्जुमान है, मैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको पता भी कुछ नहीं होता बेचारी को, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, किस लेवल पे फैसले होने, उसे क्या पता। वो तो ऐसे ही उछल कूद वाले हैं, मैं कौन खामखा वाली स्टेटमेंट्स देती है। बट पॉइंट ये है कि देखो, पहले खान साहब से तो पूछ लें कि वो इनके साथ मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं कि नहीं। पॉइंट ये है, खान साहब उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे जो एम्पावर्ड हो। लोग जो लोग पता नहीं क्या जी ये तो फलाने के साथ करना चाहते, ऐसा नहीं होता। जैसे फ़र्ज़ करो आपकी कुछ चैनल की मैनेजमेंट होगी जी, ठीक है, मुझे पता है कि फ़लाँ कोई एमडी है, सारी पावर्स उसके पास हैं, ठीक है, फ़ैसला साज वो है, तो मैं आपके साथ किस बेसिस पे मुज़ाकरात करूँगी? सही, ठीक। अब इसमें हमारा मुद्दा ये है कि जो डिग्गी में बैठ के जाके और फिर जिस तरह से वो, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, मतलब उनकी तो बेचारे की सीएम पे भी एंड इवन पीएम पे भी मुझे तरस आता है। मतलब उनकी खाली बड़के मारने, एक तो बड़के भी नहीं बेचारा मारता, बड़के तो पंजाब वाली मारती है, उसके अलावा तो कोई उनकी वो नहीं है। जहाँ तक बड़े मियाँ साहब की बात है या राना सनाउल्लाह की बात है, देखो अल्टीमेटली इस पार्टी में भी जो फैसले तो मियाँ साहब के चलते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और पूरी जमात को अगर हम देखें तो मियाँ साहब इस मामले में देखो सेंसिबल इस तरह से हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि हमारे साथ हाथ हो गया। वो कभी अपने आप को कमरे में बंद करते हैं, देखो ना,
کبھی وہ تنہائی میں ہوتے ہیں یا کبھی اینگر میں ہوتے ہیں, وہ اپنے اس غصے کا اور اس چیز کا جو پرینک ہوا ہے ان کے ساتھ اظہار نہیں کر پا رہے. دیکھو میاں صاحب نے کبھی نہیں تشریف لانی تھی واپس, ان کو یقین دہانی تھی کہ بھائی, اور میاں صاحب کا ایک طرز سیاست ہے, وہ اپنی جگہ پہ, میرا اس پہ ایک سوالیہ نشان ہو سکتا ہے, اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے کہ میں واپس تب آؤں گا جب مجھے پرائم منسٹر بننا ہے. پچھلی دفعہ بھی وہ تبھی آئے تھے, اسی لیے آئے تھے. ابھی بھی انہوں نے اپنی اتنی تسلیاں کی تھی, بٹ ہی واز ٹولڈ کہ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اوتھ, رائٹ, ہم جانے ہمارا کام جانے. لیکن میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا کہ میاں صاحب کے لیے یہ صدمہ پرائم منسٹر بننا نہ بننا چھوٹا صدمہ ہے, اپنی سیٹ ہار جانا بڑا صدمہ ہے. لاہور ان کی کنسٹیچوئنسی تھی, پنجاب ان کی کنسٹیچوئنسی تھا, رائٹ. اب ظلم یہ کہ بڑا بھائی, چھوٹا بھائی, بیٹی, بھتیجا سب ہار جائیں اپنی سیٹوں پہ. نون کی یہ ایکچوئل ہے پتن ڈیلی بیسس پہ. باری صاحب جو بھی, وہ آپ کو پتہ ہے نا, ہر دن وہ ان کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹ ذرا پڑھو جو کہ اب آنا شروع ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں. فارم 45 کو دیکھ لو, 47 کی حماقتیں دیکھ لو, تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا احساس ہے میاں صاحب کو کہ ان کے ساتھ یہ پرینک ہوا ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو اندازہ نہیں تھا. اب دیکھو نا کہ اتنی کلیریکل مسٹیکس میاں صاحب کے حلقے کے لیے کہ سیدھا سیدھا کہیں زیرو کو بڑھایا ہوا کہیں. اب مجھے اب لگتا ہے یہ بھی بتا دیں, ہم سن رہے ہیں یہ ستمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر کے شروع میں میاں صاحب پھر یو کے جا رہے ہیں چیک اپ کے لیے. وہ دیکھو, وہ میاں صاحب جو ہے نا, اپنی ذات کے لیے ہی از ویری اسمارٹ اینڈ سینسیبل. وہ کوئی ایسا ایگزٹ چاہ رہے ہیں جس میں ان کی بچی کچی عزت بچ جائے, ساکھ ان کی, لیکن انہیں سمجھ انہیں بھی نہیں آ رہی, بیکاز بیٹی اور جو بھائی ہے وہ ان کو ان کی ساکھ کی بحالی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. بیکاز بوتھ آف دیم آر, ان کو لگتا ہے کہ وہ پاور کو انجوائے کر رہے ہیں, ڈیلی مزے مزے کی ٹک ٹاکس ہیں, اتنی فنکاریاں, تو اتنی نہیں. اب دیکھیں بڑے لیڈر کا کام ناظرین یہ ہوتا ہے کہ آئے عوام کے درد کو سمجھے اور فوراً فیصلے کرے. میاں صاحب نے کہا 500 یونٹ آ جائے نا آپ کے, 14 روپے آپ کو چھوٹ دیں گے. اب جو حالات چل رہے ہیں ملکی, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر وہ اتنا پیسہ جو ہے صرف یہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں لگا دیں گے تو پولیٹیکلی تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن اس کا کیا بنے گا اکانومی کا؟ ان کو کیا لگے, ساری زندگی انہوں نے شعبدہ بازی, شو بازیاں, سٹنٹس کی ہیں اس ملک کے ساتھ. نتیجے ایسے تو نہیں, یہ جس حال میں ہم بیٹھے ہیں ایک ٹینیور سے تو نہیں ہوا نا. اس میں انہوں نے ماشاءاللہ اپنی عمریں لگائی ہیں پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے میں, اور اپنی پرسنل اکانومی کو جس طرح پہ جس لیول پہ لے کے گئے ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ جو میاں صاحب کو اگر کبھی موقع ملا نا, تو میرا خیال ہے کہ وہ کان پھڑائیں گے بیٹی کو اور بھائی کو. جس طرح سے انہوں نے, دیکھو ایسے تو اپوزیشن میں ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے, لیکن اس ملک کی اتنی بڑی سیاسی جماعت, ٹوٹل کل ملا کے 17 سیٹیں ایکچوئل ہیں ان کی, 17 پہ تک کا سفر جس کے لیے انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. وہ کیا ووٹ کو عزت دینے کے گانے شانے بنائے, ترانے لگائے, اور پھر اس کے بعد جس کو انہوں نے عزت دی ہے وہ مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. سو میاں صاحب جو ہے نا, دیکھو میاں صاحب جو سب سے اس سارے سینیریو میں پی ایم ایل این میں اگر کوئی مظلوم ہے تو میاں صاحب. اچھا, اور ادروائز پاکستان کی عوام سب سے زیادہ مظلوم. اچھا, مجھے اختر مینگل صاحب کا یہ جو استعفیٰ ہے اس پہ بڑا ہلے ہیں لوگ, آپ اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیں. انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے ناظرین. انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں تاریخ میں انہوں نے کہا جی کہ میں غلط جگہ پہ کھڑا تھا اور عمران خان صاحب حق پر تھے. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کر دی, استعفیٰ بھی انہوں نے پیش کر دیا اختر مینگل صاحب نے. تو آپ اس کو کیسے لیتی ہیں؟ دیکھیں, جو ریئل سٹیک ہولڈرز ہیں نا, وہ پہلے ہی بلوچستان میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اب کسی کے نام کے ساتھ بگٹی لگے ہونا یا بلوچ لگے ہونا سے, اب مطلب کاکڑ صاحب بھی تو خیر ادھر سے ہی تھے نا, بٹ ان کے ٹینیور میں کیا ہوا, آئی واز ایٹ پنڈی جب یہ مارنگ بلوچ عورتوں کے ساتھ آئی. صحیح. دیکھو آپ اپنے وطن کی جو عوام ہے, پبلک ہے, ان کے ساتھ ریاست کا کام نہیں ہے پھڈے ڈال کے بیٹھ جانا. ان کو آپ نے ڈائلاگس کے تھرو انگیج کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ان کو آپ نہیں اپنے مخالف کھڑا کر سکتے, بیکاز عوام زیادہ تعداد میں, اور یو آر ہیئر فار عوام. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اختر مینگل صاحب کا ریزائن کرنا اٹس اے ٹریجڈی.
اگین بلوچ آپ سے پہلے ناراض ہیں, اور یہ عوام کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, جو باقی جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں یہ وہ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم, جو غیر ملکی فورسز کے ہاتھوں میں مورے ہیں, دے آر فیو, وہ چاند ہیں, ان کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے عوام کو ساتھ ملا کے. جب باقی ساری پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو, کندھے سے کندھا ملائیں, تو یہ جو چند ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو فورن فورسز نے آپ کے اندر انجیکٹ کیے ہوتے ہیں, ان کو تو آپ ایک یوں چٹکیوں کا کام ہے, بٹ پبلک تو پیچھے کھڑی ہو, آپ پوری صوبے کی عوام کو اپنے مخالف کر لیں, تو آپ کا چھوٹا دشمن جو باہر سے ان لوگوں میں سے جو جینون غدار ہے وہ بھی اژدہا بن جائے گا, وہ اپنے ساتھ معصوم عوام کو ملا کے. تو یہ ہو رہا ہے. لے جی, اب میں آپ سے سب سے بڑی بات اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں. عوام بیچاری ذلیل ہے, خوار ہے, نوکریاں نہیں ہیں, بل زیادہ ہیں, گیس ویس, یہ سب کچھ نارمل چیزیں, ہم یوز ٹو اٹ اس کا جناب, کوئی مسئلہ نہیں, بڑے میاں صاحب اس کو حل کر دیں گے. سب سے بڑا مسئلہ آپا یہ ہے کہ چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم سنتے آئے اتنے سالوں سے خان صاحب خیر سے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, اور اب ہم سننے میں آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ سلمان رشدی کے ساتھ نہیں بیٹھے, یہ طالبان کے جناب بڑے حمایتی ہیں, یہ تو سچے مسلمان ہیں, یہ عاشق رسول ہے, بلا 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 بلا. یہ سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات, یہ اتنا بڑا مسئلہ. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو ہے نا, ادھر عوام جو ہے نا پاکستان کی, ان کو شروع سے کہتے رہے کہ جی یہ یہودی ایجنٹ ہے, اور جو باہر کی فورسز ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ بڑا پکا مسلمان ہے, تو یہ خدا نہ خواستہ زیادہ پرو اسلامک ہے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ان کے گندے بدنما منافقوں کے چہرے انہوں نے خود اس سے پردے اٹھائے ہیں. جو خان صاحب کہتے تھے نا کوئی رہ تو نہیں گیا, اور یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے جو ایک خان صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا اس کی تردید بھی خود ہی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے الزام لگایا تھا, یہ بات ہے. کیونکہ دیکھو ان سے بن کچھ نہیں پا رہا. یہ خان صاحب کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے ان پہ ظلم کر کے, ان کی پارٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے, ان کو جیل کی صعوبتیں سارے مشکلوں میں ڈال کے انہوں نے خان صاحب کو امر کر دیا ہے. تاریخ میں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں, زندہ ہیں ہمیشہ. زندگی ہمیں نہیں پتہ اللہ نے ہمیں مجھے اور آپ کو کتنی سانسیں دی, ہمیں بیٹھے بیٹھے یہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. یو نو, ایک اٹس اے بایولوجیکل پروسیس, ہمیں جانا ہے سب نے ایک سرٹن ٹائم کے بعد. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ دا نمبر اینڈ ایج کہ اتنے سال کے بعد ہی جانا ہوتا ہے, یا بچے ینگ ایج, یو نو. سو یہ ان احمقوں کو کوئی بتائے کہ خان صاحب بڑے لانگ ڈسٹینس اور بھاری مارجن کے ساتھ آپ سے آگے ہیں, اب وہ آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب اس چیز کو کہ وہ جس لیول پہ چلے گئے ہیں پاپولیرٹی کے, پوری پبلک, میں ان ٹوٹیلٹی بات کر رہی ہوں, ایک سائڈ پہ ہے خان صاحب, یہاں ہے, یہاں پبلک ان کے آگے شیلڈ ہے کھڑی ہے, اور یہاں یہ ٹولہ چھوٹا سا ٹولہ کھڑا ہوا ہے. کتنی دیر آپ 24 کروڑ کو فیس کرو گے؟ اتنا بڑا سردرد کیوں بن گیا؟ ہر بندہ اس پہ کمنٹ کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چانسلر کا پتہ نہیں جیتے ہیں نہیں جیتے ہیں, چانسلر کی طرف آ رہی تھی. سردرد ان کا نلائکوں کا. اور دیکھو جب خان صاحب کا یہ ہوا تو اب وہ ماشاءاللہ سے جو کا کے کی کو لکھ رہی تھی مزار اقبال پہ, اب وہ چانسلرز کے سونا انٹرویو لے رہی ہیں. یہ حال ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب دیکھیں, خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے نا اس کے آگے یہ پیدا نہیں ہوئے. جہاں پہ ان سارے ٹولوں کی سوچ ختم ہوتی ہے, ہاں یہ کرمنل ہیں, چلاکیاں, کرمنالوجی, اس میں دے آر ایکسپرٹ. خان صاحب چونکہ ٹرسٹ کرتے ہیں, معصوم ہیں, وہ ان چیزوں میں, نیگیٹو چیزوں میں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بٹ جہاں پہ ریئل ٹائم پالیٹکس ہے, پلاننگ ہے, بیانیہ ہے, اس میں یہ خان صاحب کے قریب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اسٹریٹجی ہے تو یہ ایک اچھی موو تھی الحمدللہ. اس کا گین یہ ہے کہ آج خان صاحب کا نام, حالانکہ آکسفورڈ کوئی چھوٹا ادارہ تو ہے نہیں, اٹ سیلف ایک بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن خان صاحب لیکن اس کے الیکشن کو یہ جو انٹرنیشنلی اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ خان صاحب کا سیریسلی اس میں نام آنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اوپر سے اللہ بھلا کرے خان صاحب کے مخالفوں کا زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے مسئلہ. اچھا مجھے اب یہ بھی لگتا ہے, آپ بتا دیں کہ ہم نے پہلے سنا جب خان صاحب اریسٹ ہوئے نا زمان پار سے, آپ بھی ادھر ہوتی تھی, ہم بھی ادھر ہی خوار ہو رہے ہوتے تھے آپ کے ساتھ ہی. نہیں جی, ہم تو خوار نہیں ہوتے تھے, بائی چوائس تھے. نہیں, ایفرٹ تو تھی نا,
ایفرٹ تو آپ کر رہے تھے نا, خوار نہیں, ہم وہ مزے سے اپنی ڈیوٹیز کو. یہ لوگ کہتے تھے, ہم سنتے تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ دنوں دی گل ہے, خان صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دینے, ممی ڈیڈی لوگ نے, انہوں نے صحبتیں برداشت نہیں کیتی ہیں. تو وہ ہم نے دیکھا 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے خان صاحب ایسے ڈٹ گئے. ساتھ ہی ہم سننا یہ شروع ہو گئے بھائی جان 5 اسٹار ہوٹل جیسی سہولتیں وہاں پہ. ادھر خان صاحب سامنے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جان وہ میرے تو کمرے بیرک میں واش روم بھی نہیں, ساتھ والے کمرے میں جاتا ہوں, میری 3 ملاقاتیں ہیں, ایک فیملی کی ہے, ایک وکلا کی ہے, ایک سیاسی پولیٹیکل ہے, اس کے بھی اوپر بڑی چیک ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پیچھے جا کے میاں صاحب کا, جب وہ جیل میں وقت گزارا, 40 لوگوں سے وہ ملتے تھے, صحافیوں کے ساتھ جب مرضی وہ مل سکتے تھے, تو ان کے ساتھ پورا پروٹوکول تھا جو ایک سابق وزیر اعظم کو ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل کی سہولیات ہیں, یا خان صاحب والی بات ٹھیک ہے؟ کون سی بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں, ایک تو وہ جو خان صاحب کا وہ جو اوون نما کمرہ ہے, کمرہ نہیں جو چکی ہے, اس کی پکچرز تو آ گئی ہوئی ہیں نا, ٹھیک ہے, اور وہ جتنا ہے وہ ساری عوام نے دیکھ لیا ہے. اور اتنی گرمی میں خود اڈیالہ چونکہ ایز اے پریزنر رہ کے آئی ہوں, اور اتنی چھوٹی جگہ کے اوپر پنکھے کے ساتھ, اور پھر اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو خان صاحب کو تو انہوں نے بہت سخت حالات میں, جو اٹک میں جو حشر کیا اور جو ادھر ہو رہا ہے, لیکن ان کا ماننا واقعی یہ تھا, جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ بھئی میں تو یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ خان صاحب مطلب اتنی مزاحمت کریں گے. ان سب کے اندازے بے وقوف لوگ ہیں فرینکلی اسپیکنگ, اور یہ کوئی ان کی ورکنگ نہیں ہے, کوئی ان کی, میں کیا کہوں, کچھ دے نو نتھنگ اباؤٹ خان صاحب. اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں جائیں گے جیل تو ایک دن میں کبھی 24 گھنٹے کا ٹائم دیتے تھے. اور یہ انہوں نے شروع میں تو مطلب ان کی جو ججمنٹ ہے, ہر دن خان صاحب اس کو غلط ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ نا دیکھو دکھ اور افسوس کی بات ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, ہم بڑا جذباتی ہو جاتے ہیں ایز اے فیملی جب ہم بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ. سکھ سے آج کل سکھ نصیب ہے, جب سے گھر آئے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں, تو مجھے ظاہر ہے کبھی کبھار جب ایسے فیلنگز ہوتی ہیں, میرے میاں اکثر کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو حالانکہ جو شیر صاحب از ویری اسٹرانگ پرسن, وہ اتنے مجھے نہیں لگتا تھا اتنے جذباتی یا کچھ, لیکن کبھی کبھار جیسے ان لوگوں کا خیال جب آتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایون گھر آ کے یہ ہونا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, کیونکہ جب ہم خود انڈر گراؤنڈ تھے تو ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی خبر ایسی آنی یا جب ان کے بارے میں دیکھنا, ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. خیر اس وقت فیلنگز یہ تھی کہ ہم بھی اسی طرح صحبتوں میں تھے, بچوں سے دور تھے, تو میں تو رونے ہی خیر بیٹھ جاتی تھی, تو چیمہ صاحب بھی ہمارا کھانا ہم سے نہیں, حلق سے نہیں اترتا تھا. تو اتنی مصیبتیں, اور مصیبتیں کس لیے؟ ملک کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے, غریب عوام کے لیے, اور آئین کی بالادستی کے لیے. تو یہ زیادتی ہے ایک ایسے بندے کے ساتھ جس نے اپنی پوری زندگی ڈونیٹ کی, اپنی زندگی کی جو سکسیس تھی, جو نام تھا, اس کے بلبوتے پہ اس ملک کو دنیا کا بیسٹ ایک کینسر ہاسپٹل دیا, نمل یونیورسٹی دی, اور پھر اس سیاست کے اندر ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس طبقے کو, یوتھ کو انکریج کر کے کہ آج آپ کے ملک کا بچہ پولیٹیسائز ہے, جمہوری ہے, سمجھتا ہے, باشعور ہے. ہمیں نہیں پتا, ہم نے سدا تو نہیں یہاں پہ رہنا, ٹھیک ہے. تو جو قید و بند کی صحبتیں کاٹی ہیں, یا جو ہم نے مشکلیں یا قربانی دی ہے, اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ لوگوں کو ووٹ کی طاقت کا پتہ چل گیا. جو ووٹ بکتا تھا, قیمے والے نان پہ ڈلتا تھا, ٹرانسپورٹ پہ, گٹر اور نالیوں پہ. اور خان صاحب کا یہ ڈریم تھا کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے اگر پی ٹی آئی میں سے بھی جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے, انہیں پتہ ہو کیوں دینا ہے. اس لیول پہ ہم قوم کو لے آئے ہیں, تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری آئے گی. میں آج بھی پر امید ہوں انشاءاللہ رول آف لا بھی ہوگا, خان صاحب بھی ہمارے بیچ میں ہوں گے, اور ہم سب مل کے اس ملک کے سارے سٹیک ہولڈر, اور پی ٹی آئی سے بھی بڑی سٹیک ہولڈر تو عوام ہے, کسی بھی ادارے سے بڑی سٹیک ہولڈر عوام ہے, مل کے انشاءاللہ اس ملک کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اچھا, نارملی میں اگر دیکھتا ہوں کہ آپ کا جلسہ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کا یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ پاور شو کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں. ادھر سے دوسری سائڈ سے پورا زور لگ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, پہلے بھی آپ نے جلسوں کی اٹیمپٹ کیا, نہیں کر پائے, آپ کو اجازتیں نہیں ملی. اب انہوں نے بل ہی پیش کر دیا کہ بھئی آپ کو اندر بھی کریں گے ہم, تو عوام کو ویسے ہی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو کیا آپ کے وہ جو الزامات یہ بھی لگتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی تو خود دھڑوں میں تقسیم ہے, تو وہ دھڑے جو تقسیم ہوئے ہیں, کیا وہ اس کاز کے لیے جمع ہو جائیں گے, جلسے کو کامیاب بنائیں گے آپ؟ اگر ان کو لگتا ہے, جو روز بریکنگ نیوز بنواتے ہیں, او فلاں کی لڑائی ہوگی, فلاں کو فلاں سے اختلافات ہو گئے, بریکنگ نیوز نہ بنائیں. اگر ایسا ہے تو یہ تو بیسٹ ٹائم ہے, ہمیں جلسہ کرنے دیں,
کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ڈیوائیڈڈ ہیں اور یہ پاورفل شو نہیں ہوگا تو اس سے آئیڈیل ٹائم تو نہیں ہو سکتا. یہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آپس میں میرا اور میرے کسی پارٹی فیلو کا جھگڑا ہو, بھلے ہم اسٹیٹمنٹس یا جو بھی بندوقیں نکال کے بیٹھے ہوں, بٹ خان صاحب کے مقصد اور کاز کے ساتھ تو میں بھی ہوں, وہ بھی ہے, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں نا. تو پی ٹی آئی کا ایک کلچر ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی شروع سے ہی اس میں جمہوریت تھوڑی ضرورت سے زیادہ ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ جی اظہار رائے کی آزادی بھی ضرورت سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسپلن کا فقدان ہے. اتنی نہیں ہونی چاہیے, میرا پرسنل یہ اوپینین ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم آپس میں لڑیں بٹ ہم انٹرنل پلیٹ فارم پہ لڑیں, ناٹ آن دا سوشل میڈیا, اور پبلک نہ کریں اپنی لڑائیوں کو, ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی چونکہ خان صاحب نہیں ہے تو وہ اختلافات اور لوگوں کے پرسنل گرجز یہ بھی پارٹی بھی اسی ملک کے لوگوں پہ مشتمل ہے نا, تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹانگیں کھینچنا وہ بھی سلسلہ ہوتا ہے. آپ یہ بھی بتائیں کہ 8 ستمبر اگر آپ کر پاتے ہیں تو میں کمپلیٹ کروں کہ پی ٹی آئی کی قیادت بھلے آپس میں جو مرضی ہو, بٹ پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے, خان صاحب کا جو نظریہ ہے, اس کے ساتھ سب یونائٹڈ ہیں. صحیح. اور اگر ان کو لگتا ہے ان کو کسی غلط فہمی کا یہ شکار ہے تو دور کر لیں نا جلسہ. یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان مفروضے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میدان تو رہا نہیں, کنٹینرستان بنا ہوا, وہ کنٹینر ہے, وہ گھوڑا گھوڑے آپ کو جمپا مارنے والے چاہیے, جمپنگ والے گھوڑے. تو اب مجھے بتائیں, اب آپ 8 ستمبر کا کامیاب کریں گے تو اگلا جو آپ نے اناؤنس کیا ہوا ہے وہ جو ربیع الاول کی وجہ سے میرے خیال میں آگے ایکسٹینڈ کر دی, اس کی 22 پہ ہے نا, تو وہ تو پھر بعد کی بات ہے. پہلا تو محاذ آپ کا 8 ستمبر ہے انشاءاللہ, اور عوام کا یہ جلسہ ہے. لاہور سے نکل رہے ہیں پھر قافلے انشاءاللہ. کس کی قیادت میں نکلیں گے؟ دیکھو انشاءاللہ قیادت تو خان صاحب کی, اور لوگ لیڈ کر رہے ہیں خود ہی. اب اس دن کون, ابو بکر, زید, شکیلہ, جمیلہ, سب یہاں پہ سب اس وقت. آپ بھی پھر میدان میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھی ہوئی ہے, جو لیڈنگ ڈرائیونگ فورس ہے, پبلک ہے. ہم پیچھے ہیں, ہم ایک سٹیپ ان کے پیچھے ہیں, فرینکلی اسپیکنگ. جن لوگوں کا پریشر ہے وہ پہنچ جائیں گے. آپ پچھلے دنوں چلیں, آپ طبیعت بھی ناساز رہی ہے آپ کی, اب آپ ماشاءاللہ سے صحت مند ہیں, ہسبینڈ بھی ماشاءاللہ آپ کے صحت مند ہو رہے ہیں, تو اب آپ میدان میں کود رہے ہیں. میں تو ابھی بھی آپ سے یہ جو باتیں کر رہی ہوں میدان میں کودنے والی باتیں ہیں. نہیں, روڈوں پہ جانا ہے ہم نے, تو روڈوں پہ دیکھنا ہے. کل بھی ATC تھی, ہر وقت ہے, ہم پارٹی کے ورکر ہیں, who can stop us. چلیں ناظرین, جتنے بھی سوالات آج کل گردش کر رہے تھے تو میں نے کہا شی از دا رائٹ پرسن, ان سے ہم آنسر لیں اس کے کہ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کیا سوچتی ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ بڑی خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, عقیدت بھی ہے, سیاسی طور پہ بھی, پولیٹیکلی بھی. پھر جب 3-4 باتیں جو اس ٹائم چل رہی ہیں چانسلر کو لے کے, میاں صاحب کے جانے کو لے کے, خان صاحب کے باہر آنے کو لے کے, تو میں نے کہا ان سے جان لیتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ بھی مطمئن ہوں گے کہ قیادت بڑی سرگرم ہے جناب, اور خان صاحب کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ بھی شروع کر دیں گے اگر ضرورت پڑی. تو اسٹریٹ موومنٹ آپ کو آئیڈیا ہوگا کتنی خطرناک ہوتی ہے, لوگ صرف چائے پینے یا کھانا کھانے گھر جاتے ہیں, پھر باہر آ جاتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا, پولیٹیکلی اسٹیبلٹی آئے گی, لوگ جو دور ہیں, خفا ہیں, ناراض ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا, اور پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا. جیسے کہ میرا خیال ہے کہ ہر حکمران یہی چاہتا ہے, ہر سیاسی لیڈر یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسٹیبل ہو, کیونکہ اگر کھانا ہے تو پاکستان ہوگا تو اس کو کھائیں گے نا, پاکستان خدا نہ خواستہ رہے نا تو کھانا کس کو ہے, اور عوام پر حکومت کس پہ کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی اور آج کے مہمان مسرت جمشید چیمہ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.